ہماری نسل کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا آپ کی نسل اور مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، چونکہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے اگلے 20 سالوں میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ جو انسانی تاریخ کے پچھلے 200 سالوں سے زیادہ ہوگی۔ تو جب اس قدر بڑی تبدیلی ہمارے سامنے کھڑی ہے تو ہمارے سامنے صرف 3 راستے ہیں۔ یا ہم پروایکٹیولی اس تبدیلی کے چیلنجز کو، اس تبدیلی کے اثرات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی صلاحیت پیدا کریں تاکہ ہم اس چینج کے بینیفیشری بن سکیں۔ دس از کالڈ پروایکٹیو اڈاپشن آف چینج۔ دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس تبدیلی کا انتظار کریں کہ جب وہ آئے گی تو ہم دیکھیں گے، لیکن اس صورت میں ہم صرف اس کے ساتھ ایک مکا کر کے ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کا فائدہ نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس آنے والی تبدیلی کا انکار کریں، سیلف ڈینائل میں رہیں اور وہ تبدیلی ہمیں بہا کے لے جائے اور ہمیں ختم کر دے۔ لہذا ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، ایک زندہ معاشرے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ جو اتنی بڑی چینج ٹیکنالوجی لے کر آ رہی ہے، ہم اس کو پروایکٹیولی امبریس کریں۔ اور اسے پروایکٹیولی امبریس کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیا چینج ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اور ان اثرات کے مطابق ہم اپنی صلاحیت کو ڈھالیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اس تبدیلی کے متاثرین میں نہیں ہوں گے بلکہ اس تبدیلی کے بینیفیشریز کے اندر ہوں گے۔ انسان نے اپنی تاریخ میں ایسے تغیرات دیکھے۔ ایک وہ وقت تھا جب ایگریکلچر اکانومی تھی اور زرعی معیشت سے ہم صنعتی انقلاب جو پہلا آیا، جیسے اس میں بھی ویڈیو میں کہا گیا، سٹیم انجن کے ذریعے، سٹیم پاور نے انسان کو پہلی صنعتی ترقی کا دور دیا۔ اس کے بعد جب بجلی کی طاقت آئی تو الیکٹریسٹی نے ایک دوسرا انقلاب پیدا کیا، اور تیسرا انقلاب کمپیوٹر کی طاقت نے پروڈکٹیوٹی کے میدان میں ایک لیپ فراگ کر کے انڈسٹریل ریولوشن پیدا کیا۔ یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، یہ کمپیوٹرز، فزیکل ورلڈ اور بایولوجیکل لائف سائنسز جو ہیں، جو انسان ہیں، ان تینوں کو ملا کر ایک نئی امکانات کی دنیا پیدا کر رہا ہے۔ کمپیوٹر ریولوشن کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ آپ کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں اور کمپیوٹر اتنا ہی کام کرتا ہے کہ جتنا اس کو کمانڈ کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں کمپیوٹر انسانوں کے سامنے ایک انٹیلیجنٹ مشین کی صورت میں کھڑا ہوگا، اور وہ بہت سارے شعبوں میں جہاں آج انسان اپنی ذہانت سے کام لیتا ہے، کمپیوٹر اس سے زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ وہی فنکشن سر انجام دے رہا ہوگا، چونکہ اسے نہ تو نیند آئے گی، نہ اس کو بیماری نے متاثر کرنا ہے، وہ 24/7 کی بیسس کے اوپر ایک پریڈکٹیبل پرفارمنس دے رہا ہوگا۔ اس کی کئی شعبوں کے اندر آپ نے مثال دیکھی کہ ڈرائیور لیس گاڑیاں اور ٹرکس آئیں گے تو گاڑیوں کے ڈرائیور اور ٹرکس کے ڈرائیور کدھر جائیں گے۔ ہیلتھ کیئر کے اندر
جب روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کی بیماری کی تشخیص ڈاکٹر سے بہتر کر سکے گا تو جی پی جنرل پریکٹیشنر کدھر جائے گا؟ اسی طرح اگر آپ نے مکان بنانا ہے تو وہ روبوٹ آپ سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوچھ کے آپ کو گھر کا ڈیزائن دے دے گا، تو پھر آرکیٹیکٹ کا کیا کام رہ جائے گا؟ اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، ڈیٹا سائنس اور کنیکٹیوٹی اور خاص طور پہ جو ان کے نتیجے میں نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی اور الائیڈ ٹیکنالوجیز ہیں، ان سب کی ایملگمیشن سے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. جیسا آپ نے اس حد تک دیکھا کہ مستقبل میں آرٹ بھی کمپیوٹر اور روبوٹ جو ہے انسان سے شاید بہتر کرنے لگ جائے، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کہ جو اس کو لاکھوں آرٹ پیسز کے انالیسس سے پتا چلے گا کہ انسان کیا چیز پسند کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کسی پیشنٹ کی ای سی جی دیکھتا ہے تو اس کا تجربہ ان 1000، 2000، 5000 مشاہدوں پہ مبنی ہوتا ہے جو اس نے اپنے زندگی میں ای سی جیز دیکھی ہوئی ہیں. لیکن ایک کمپیوٹر بیکڈ بائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملینز آف ای سی جیز کے انالیسس کے بعد پریڈکٹ کر سکے گا کہ اس میں ایک مائکرو چینج جو ہے وہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد کس چیز کا پیش خیمہ ہے. تو یہ وہ امکانات ہیں کہ جو نہ صرف ان شعبوں میں ہوں گے بلکہ انڈسٹری بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ متاثر ہوگی، جس میں کہ پروڈکشن کے سسٹمز بہت آٹومیٹ ہو کر انسان کو جاب سے ڈسپلیس کر دیں گے. مقام کو جو کبھی ہمیں تاریخ میں حاصل تھا، جو کبھی ابن رشد ہمارے پاس پیدا ہوتا تھا، الخوارزمی ہمارے پاس پیدا ہوتا تھا، ابن سینا ہمارے پاس پیدا ہوتا تھا، ابن خلدون ہمارے اندر پیدا ہوتا تھا، آج یہ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں. آج ہمارے پاس سڑکوں کے اوپر مذہب کا نام لے کر گاڑیاں توڑنے والے، ایک دوسرے کا سر پھاڑنے والے اور کفر کے فتوے بانٹنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایٹم کا سینہ چیر کے نئی ایجادات کرنے والے سائنسدانوں کی کمی ہے. اگر ہم اپنی اس کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو حاصل کر لیں تو ہمیں بھی وہ طاقت مل جائے گی کہ کوئی کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک وقت تھا کہ جب اسپین کے اندر گولڈن ایج میں میتھمیٹکس، آرکیٹیکچر، سائنس، فزکس، کیمسٹری کے تمام اسباق پڑھنے کے لیے یورپ سے اسکالر بغداد اور اندلس کا چکر لگایا کرتے تھے. لیکن آج یہ علم کے چشمے ہمارے بند ہو گئے اور ہم سب مغرب میں جا کے ہارورڈ یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج اور آکسفورڈ سے اپنے علم کی تجدید کرنے پہ مجبور ہیں. آج اقبال نے کہا کہ ہمارے پاس کتاب خاں تو ہیں، صاحب کتاب نہیں ہیں. ہمیں صاحب کتاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں وہ علم کی قیادت نوجوانوں میں انسٹل کی جائے گی کہ یہ اپنی تحقیق سے، یہ اپنی ریسرچ سے امت مسلمہ کو پھر اس کی کھوئی ہوئی گلوری، عزم رفتہ واپس دلائیں گے. اور وہی منزل ہے جس کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ جہان تازہ پیدا کرنے کے لیے افکار تازہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان افکار تازہ کے ساتھ یہ یونیورسٹیاں انشاءاللہ پاکستان کو سیراب کریں گی. اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب آئے. اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو یور ریکمینڈیشنز. پاکستان زندہ باد.